السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے قدیم اسلامی شہر کی جو عرب دنیا کی خوبصورت ترین ٹھنڈے موسم والا شہر ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے گئے، لیکن ان پر بہت ظلم اور ڈھائے گئے۔ جی ہاں، آج ہم چلیں گے طائف کی طرف اور آپ کو دکھائیں گے وہاں کی زندگی، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے جڑے تاریخی مقامات کی زیارت بھی کروائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں، جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اس شہر کا اصل اور سرکاری نام الطائف ہے۔ یہ سعودی عرب کا ایک قدیم اور خوبصورت شہر ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ سعودی عرب کا 8واں بڑا شہر میں شمار ہوتا ہے۔ طائف مکہ مکرمہ کے بالکل قریب واقع ہے، اس کے لیے یہاں آنا جانا بھی کافی آسان ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 321 مربع کلومیٹر ہے اور ایریا کے لحاظ سے یہ سعودی عرب کا 7واں سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر اپنی قدرتی خوبصورتی، ٹھنڈے موسم اور خوبصورت باغات اور پہاڑی علاقوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ طائف 1879 میٹر کی بلندی پر پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا ہے، اسی لیے یہاں کا موسم باقی سعودی عرب کی طرف گرم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ تر خوشگوار اور ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے لوگ گرمیوں میں خاص طور پر یہاں تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر صحت کے لحاظ سے بھی ایک مشہور مقام ہے۔ یہاں آنے والے لوگ پرسکون ماحول اور خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 95 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ جدہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 180 کلومیٹر بنتا ہے۔ دوستو، طائف تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہم مشہور ہے۔ ہجرت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آئے تھے اور طائف کے رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن طائف والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس سے متعلق کئی تاریخی مقامات آج بھی موجود ہیں، جن کی ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو زیارتیں بھی کروائیں گے۔ طائف کی سب سے مشہور چیز اس کے گلاب ہیں۔ یہ عام گلاب نہیں ہوتے بلکہ ایک خاص قسم کے اور قیمتی گلاب ہیں۔ ان کی پتیاں صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے توڑی جاتی ہیں تاکہ خوشبو ضائع نہ ہو۔ ان گلابوں سے جو عطر اور پرفیوم بنتا ہے وہ پوری دنیا میں بہت مہنگا بکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گلاب اور ان سے بننے والے پروڈکٹ طائف کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جب طائف میں گلابوں کا موسم آتا ہے تو پورا شہر خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ اس وقت نہ صرف مقامی لوگ بلکہ دنیا بھر سے سیاح یہاں آ کر کھیتوں کو سیر کرتے ہیں اور یہاں کے گلاب کی خوشبو اور خوبصورتی کا مزہ لیتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ مکہ مکرمہ سے طائف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عام طور پر لوگ پرائیویٹ ٹیکسی لیتے ہیں۔ ایک ٹیکسی تقریباً 400 سے 500 ریال میں آپ کو طائف لے جاتی ہے اور واپس مکہ مکرمہ چھوڑ دیتی ہے، لیکن اگر آپ بس کے ذریعے جاتے ہیں تو اس کا کرایہ صرف 40 سے 60 ریال تک ہوتا ہے۔ راستے میں آپ کو اونچے اونچے پہاڑ، گھومتے ہوئے راستے اور حسین قدرتی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ زیادہ تر پہاڑ خشک اور پتھریلے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اونچائی اور گول گول سڑکیں سفر کو بہت دلچسپ اور یادگار بنا دیتی ہیں۔ طائف پہنچ کر سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد کی زیارت کی جاتی ہے، اور یہ طائف کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد کے ساتھ ہی ان کی قبر مبارک بھی 4 دیواری کے اندر بنی ہوئی ہے۔ مسجد کے باہر ایک بڑا گیٹ ہے جسے باب عبداللہ بن عباس بھی کہا جاتا ہے۔ اس گیٹ سے داخل ہوتے ہی آپ کو مسجد کے ارد گرد ایک چھوٹا سا بازار نظر آئے گا، جہاں آپ کو قدیم دور کی چیزیں، پرانی عمارتیں اور روایتی طرز کی دکانیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پورے علاقے کو اول ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ آپ کو امت کا عالم بھی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کو قرآن پاک کی تفسیر میں بہت مہارت حاصل تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ سفر اور دین کے علم حاصل کرنے میں گزارا۔ 687 عیسوی میں آپ اپنے
खालिक हकीकी से जा मिले। ताइफ में इनकी कब्र की ज़ियारत के लिए रोज़ाना रोज़ों लोगों की बड़ी तादाद आती है। इस इलाके में आपको पाकिस्तानी और इंडियन लोग भी काम करते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, ताइफ में एक रवायती खाना बहुत मशहूर है जिसे मंदी रास अल खरूफ कहते हैं। ताइफ में लोग इसे खाने का बहुत शौक से खाते हैं। इससे यहाँ के लोग हेड मंदी भी कहते हैं। ये खाना आम मंदी की तरह नहीं बनता, बल्कि बकरे के पूरे सर को साफ करके ख़ास तरीके से तंदूर में पकाया जाता है। तंदूर में आहिस्ता आहिस्ता पकने की वजह से गोश्त बहुत नरम, मुलायम और हल्का जायकेदार बन जाता है। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता, इसीलिए यही इसकी असल खासियत है। लोग इस खाने को ज़्यादातर रात के खाने में पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर ताइफ में कुदरती नज़ारे ऊपर से देखना चाहते हैं तो यहाँ से एक केबल कार भी मौजूद है। ये केबल कार आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान से गुजारते हुए बेमिसाल कुदरती मंजर दिखाती है। ये जगह अलकाट टूरिस्ट विलेज कहलाती है, जो ताइफ पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले वाक़या है। केबल कार से नीचे उतरकर आपको विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ आपको खूबसूरत तर्ज की इमारतें, रेस्टोरेंट्स, बच्चों के झूले और बैठने की पुरसुकून जगह मिल जाएंगी। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो यकीन करें ये जगह बेहतरीन तफरीह मकाम है। यहाँ एक रोलर कोस्टर भी मौजूद है जो पहाड़ों के दरमियान चलती है और एक तजर्बा वाकई बहुत ज़बरदस्त होता है। ताइफ में एक बहुत मशहूर जगह ओल्ड सोक भी मौजूद है। जब आप बाबुल अज़म गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो फ़ौरन यही वाला पुराना बाज़ार शुरू हो जाता है। यहाँ आकर यूँ लगता है जैसे आप अरब की पुरानी सकाफ़त के अंदर दाखिल हो गए हैं। बाज़ार में शहद और खजूरों की दुकानें बड़ी तादाद में मिलती हैं। इस बाज़ार की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ घूमते हुए वक्त का पता नहीं चलता। चारों तरफ दुकानें, खुशबुएँ और रवायती चीज़ें इंसान को देखते ही देखते घंटों तक अपने अंदर मशगूल कर लेती हैं। टूरिस्ट की सहूलत के लिए यहाँ छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं जिन पर बैठकर आप पूरे ओल्ड सोक आराम से विज़िट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ताइफ को समर वेकेशन कैपिटल भी कहा जाता है, क्यों ना कि गर्मियों में लोग सबसे ज़्यादा यही शहर देखने आते हैं। दोस्तों, शाम के वक्त ताइफ के बाज़ारों में एक अरब का रवायती तलवारों वाला डांस भी देखने को मिलता है। इस डांस को देखने के लिए सबसे ज़्यादा रश आपको परदोफ पार्क में नज़र आएगा। ये ताइफ के अंदर एक मशहूर मकाम है। यहाँ खानों के स्टॉल भी बड़ी तादाद में लगाए होते हैं, जहाँ आप मकामी खाने चख सकते हैं। परदोफ पार्क और ओवल टाउन के पूरा इलाका रात के वक्त इतना खूबसूरत लगता है कि एक लम्हे के लिए यूँ महसूस होता है जैसे आप सऊदी अरब नहीं बल्कि किसी और दुनिया में मौजूद हों। रोशनी, मौसीकी, सकाफत और लोगों के चहल पहल सब कुछ एक इलाके को ताइफ का सबसे ज़्यादा जिंदा दिल मकाम बना देता है। दोस्तों, ताइफ में 5 स्टार होटल भी मौजूद हैं जहाँ दुनिया भर से आने वाले लोग ठहरते हैं। इनमें सबसे मशहूर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है। यहाँ एक रात का किराया तकरीबन 700 रियाल तक होता है। दोस्तों, ताइफ से सबसे ज़्यादा इसलिए मशहूर है कि ये वो जगह है जहाँ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए तशरीफ़ लाए थे, लेकिन आगे से ताइफ वालों ने जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप पर ओद के दिन से ये सख्त दिन आया था? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ताइफ में वो दिन जब मैंने इस्लाम की दावत पेश की और इन्होंने मुझे सख्त तकलीफ़ पहुँचाई, वो दिन ओद यह दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना मुश्किल और दर्दनाक था। कहा जाता है कि ताइफ का वो मकाम जहाँ वाक़या पेश आया, आज इसी वादी को आज अल-मसनी कहा जाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ आए तो आपके साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद थे। आपने ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत की, मगर इन्होंने न सिर्फ दावत को ठुकराया बल्कि कुछ आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। इन लड़कों ने
آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور خون بہتے جسم کے ساتھ آپ کو اس جگہ سے باہر لے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک خون سے بھر گئے۔ دوستوں ذرا تصور کریں، وہ شخص جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، آج زمین پر پتھروں سے زخمی کھڑی ہے اور کوئی ایک بھی ہاتھ مدد کے لیے نہیں بڑھاتا۔ آپ شہر سے باہر نکل کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، دل ٹوٹا ہوا اور جسم لہو لہان۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے آئے اور عرض کیا، کیا اگر آپ چاہیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں، لیکن قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور رحمت پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دوستوں یہ ہے وہ عظیم ترین کردار جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اگر وہ چاہتے تو طائف مٹ جاتا، لیکن انہوں نے معاف کیا، رحم کیا، اور یہی ان کی سیرت کا سب سے روشن پہلو ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں یہاں پہنچے تو باغ کے مالک نے اپنے خادم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ انگور اور پانی بھیجا۔ یہ سب کچھ اسی جگہ ہوا جہاں آج مسجد عباس موجود ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد آج بھی انگوروں کے باغات موجود ہیں۔ اس باغ کی زیارت کرنے سے انسان دل سے محسوس کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سخت دور میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، مگر اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا فرمائی۔ اسی مقام کے قریب ایک اور مسجد بھی ہے جہاں ایک پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پتھر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر آرام سے بیٹھے تھے، لیکن اس بات کی اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف میرا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ چلیں اب آپ کو لے چلتے ہیں بنو سعد کے علاقے میں کی طرف۔ طائف سے تقریباً 79 کلومیٹر کے فاصلے پر آ جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رہا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن یہیں گزارا، اور آج بھی یہی علاقہ بہت پتھریلا ہے اور جہاں بہت کم آبادی ہے۔ دوستوں آج کا طائف بہت پہلے والا طائف نہیں رہا، یہ شہر اب زیادہ تر ڈیولپ ہو چکا ہے۔ یہاں ایک بڑی اور شاندار یونیورسٹی موجود ہے جسے طائف یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس یونیورسٹی میں پڑھائی کی فیس تقریباً 4000 ریال فی سیمسٹر ہے۔ طائف میں واقع الشریف میوزیم اس شہر کا سب سے شاندار وراثتی خزانہ ہے، جہاں قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ صدیوں پرانی عرب دنیا میں داخل ہو گئے ہوں۔ یہ میوزیم قدیم ہتھیاروں، تلواروں، برتنوں، سکے اور روایتی فرنیچر سے بھرا ہوا ہے جو عرب تہذیب کی مکمل تصاویر پیش کرتا ہے۔ لکڑی کے پرانے دروازے، نقش و نگار والے صندوق، عربی مجلس اور تاریخی نوادرات دیکھ کر انسان وقت کی گہرائیوں میں کھو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی طائف آتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ دوستوں یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ دعاؤں میں سب کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔